اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ چھوٹی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ انہیں پسند کرتا ہے جو پاک ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک بھروسہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اگر فیصلہ کرو تو ان کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی کے ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیوں نہیں، جو کوئی اپنی قسم پوری کرے گا اور ڈر رکھے گا تو اللہ بھی ڈر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک ورنہ کون سی فرض تھیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اسے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گردنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے
نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ پڑھتا ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ اچھے دوست آنکھ اور ہاتھ کی مانند ہوتے ہیں، جب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ غلط سمت میں آپ پوری رفتار سے جاؤ تو بھی منزل نہیں ملے گی، مگر درست سمت میں اگر کچھوے کی چال سے بھی چلو تو بھی منزل مل ہی جائے گی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ عیب سب میں ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند اپنے عیب خود محسوس کر لیتا ہے، دنیا محسوس نہیں کرتی۔ بے وقوف اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا، دنیا محسوس کر لیتی ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔